قیامت کے دن اللہ رب العالمین غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اور ان سب کو اکٹھا کرے گا جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام، اور اسی طریقے سے دوسرے کئی نیک بندے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ان میں حیوانات بھی ہوں گے جیسے گائے، سانپ اور بندر وغیرہ، نباتات بھی ہوں گے جیسے پیپل وغیرہ، اور جمادات بھی ہوں گے جیسے بت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ بے شعور اور بے جان چیزوں کو بھی شعور اور بولنے کی قوت دے گا، اور ان سب سے پوچھے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے۔ اس سوال سے مقصود ایک تو غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو لاجواب اور ذلیل و رسوا کرنا ہوگا، دوسرا ان پاک باز ہستیوں کی زبانی شرک سے بیزاری کا اعلان ہوگا۔ تو اس سوال کے بعد وہ لوگ جواب دیں گے، کہیں گے قالوا سبحانک، وہ لوگ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے، ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا لیں، ہم تیرے سوا اوروں کی عبادت کریں، ہم تیرے سوا اوروں کو اپنا دوست بنا لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، کہ تو نے انہیں آسودگی عطا کی، انہیں سامان عیش دیا، لہٰذا یہ لوگ اسی میں مست ہو گئے اور تیری